جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو $10 ارب سے گھٹ کر $3 ارب پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو $21 ارب سے کم ہو کر $15 ارب رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر GDP کے 0.4% تک رہا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں FBR کے ریونیو میں 17% کا اضافہ ہوا اور ہم 4800 ارب کا بڑا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا اور ہم اس مالی سال میں 1160 ارب کے ہدف کے مقابلے میں انشاءاللہ 1600 ارب کا ریونیو حاصل کریں گے۔ حکومت نے $6 ارب کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ ادائیگی $4 ارب تھی۔ اس ادائیگی کے بعد بھی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم سطح پر رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ماضی کے بھاری قرضوں کی وجہ سے ہم نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں 5000 ارب کا سود ادا کیا۔ یہ وہ سود ہے جو ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ان پر لیا گیا تھا، جس سے خزانے پر غیر معمولی بوجھ پڑا۔ ہم نے خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 152 ارب کا تاریخی پیکج دیا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے گئے، جس سے ریمیٹنسز بڑھانے میں مدد ملی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں ریمیٹنسز 16 ارب سے بڑھ کر $17 ارب ہو گئیں۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری $0.9 سے تقریباً دگنی ہو کر $2.15 ارب ہو گئی۔ 74% اندرونی قرضہ جات کو طویل المیادی قرضہ جات میں تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لاگت 14% سے کم ہو کر 10% ہو گئی۔ ہمارے اصلاحاتی پروگرام کو سراہتے ہوئے IMF نے $6 ارب کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی منظوری دی۔ مشہور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی B3 نیگیٹو سے بہتر کر کے B3 پازیٹو قرار دی۔ بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دسمبر 2019 میں دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹس میں شمار کیا۔ حکومت کے جن معاشی فیصلوں کے نتیجے میں مالیاتی استحکام پیدا ہوا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ بجٹ فائنینسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ادھار لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ایکسچینج ریٹ رجیم کو غیر حقیقت پسندانہ حکومتی کنٹرول سے آزاد کر کے مارکیٹ اورینٹڈ کیا گیا۔ اس فیصلے سے زر مبادلہ کی منڈی میں استحکام پیدا ہوا اور زر مبادلہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی۔ کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دی گئیں۔ ترقیاتی اخراجات کی راہ میں حائل ریڈ ٹیپ کو ختم کر کے تعمیر و ترقی کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اسٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف سٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو DLTL کلیمز کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی۔ الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے
اسٹرکچرل ریفارم شروع کی. چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں. پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز. ہم نے پبلک فائنانس کے بہتر انتظام کے لیے دورس اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے. ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے. پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے پی ایف ایم ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں.